علیہ وسلم اس کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشش کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ اخوت کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ جنت کی بشارت کا مہینہ ہے، یہ رب کی رضامندی کا مہینہ ہے، اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے جو آنے والا ہے، ہمارے بالکل قریب ہو چکا ہے، یہ مہینہ ہمارے رب کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت ہے، ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ایمان والے بندے ہیں وہ اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر کے احساس کو بیدار کرتے ہوئے رب کی ملاقات کے شوق کو اپنے دل کے اندر ابھار لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مہینے کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو فیوز و برکات ہیں، جو نیکیوں کی موتیاں ہیں، ان موتیوں کو اپنے دامن میں کیسے بھریں۔ سامعین کرام، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تمام سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں ایک مہمان آنے والا ہو تو اس وقت ہمارا کردار کیا ہوتا ہے، ہمارا احساس کیا ہوتا ہے، ہم کون سا کام کرتے ہیں۔ تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ جب ہمارے گھر میں ایک مہمان کی آمد ہوگی یا کئی مہمانوں کی آمد ہوگی تو اس وقت ہم کیا کریں گے۔ جواب صرف یہی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ جو ہمارے گھروں کے بچے ہوتے ہیں ان کے لبوں پر خوشی کے نغمے اور گیت ہوتے ہیں۔ جو مہمان آنے والا ہوتا ہے اس مہمان کے لیے ان گنت اور بہترین قسم کے کھانے، لوازمات اور ڈشز تیار کرتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارا ایک معمولی مہمان کے لیے ہے جو آدمی کی شکل میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان جو ایک مہینے کے لیے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگا، جو ایک مہینے کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا، جو ایک مہینے میں اپنے رحمت اور فیوز و برکات کے موتیوں کو ہمارے اوپر بکھیر کر کے جائے گا، کیا اس کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا ہے؟ کیا خاکہ تیار کیا ہے کہ رمضان کے لیے ہم کو کیسے پریپئر ہونا ہے، کیسے اپنی کمر کو کس لینا ہے، کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیسے رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، بخشش، مغفرت کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا ہے، اس کا خاکہ ہم آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو جمعہ کے خطبے ہیں یہ ہمارے لیے انمول موتی ہیں، اس کا احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کے اس مورڈیشور کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کیسے ایک بہترین موقع پر بہترین خطبے کے لیے کیسے بلایا۔ یہ صرف ایک جمعہ کی بات نہیں ہے، ہر جمعہ کو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اسی طرح کی جو قیمتی باتیں ہیں وہ آپ کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے، آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے، آپ کے غور و فکر کے لیے علماء کرام کو بلاتے ہیں اور آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں آتی ہیں۔ اس کا احساس اس وقت ہمارے دل میں ہوگا، اس احساس کو ہم اس وقت سمجھیں گے جب ہم جمعہ کے خطبے میں پہلے آ جائیں گے۔ سامعین کرام، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ جمعہ کے خطبے میں جو لوگ دیر کرتے ہیں وہ کیسے محروم ہیں ان کو میں بتاتا تھا، لیکن آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں تو جمعہ کے ثواب کو لوٹنے کی کوشش کیجیے، اور جمعہ کا ثواب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ مسجد کے اندر حاضر نہ ہو جائیں۔ مسجد کے اندر اگر امام کے چڑھنے کے بعد آپ حاضر ہوتے ہیں کئی طریقے سے آپ محروم ہوں گے، اور سب سے بڑی محرومی اس جمعہ کے خطبے کے اجر و ثواب کی محرومی ہوگی۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے مختصر انداز میں یہ رمضان جو آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے، اس مہینے میں نیکیوں کو لوٹنے کے لیے ہمارا خاکہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے کچھ چیزوں کو، کچھ پوائنٹس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو رمضان ہے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کا احساس اپنے دل کے اندر پہلے پیدا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے رمضان ایک عظیم ترین مہینہ ہے، اس کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان کے اندر، اور امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1316 پہ نقل کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی بیک وقت مسلمان ہو گئے، 2 آدمی ایک ہی وقت میں مسلمان ہو گئے۔ حدیث سن رکھی ہوگی آپ لوگوں نے بے شک، لیکن اس کو اس اینگل سے دیکھیے حدیث کو، 2 آدمی ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک آدمی کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ میں لڑتا ہوا مر گیا، شہید ہو گیا، وہ بڑا عبادت گزار تھا لیکن وہ ترنت شہید ہو گیا۔ لیکن جو دوسرا آدمی تھا وہ زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، معمولی عبادت کرنے والا آدمی، مسلمان آدمی، اور وہ 1 سال تک مزید زندہ رہا، اور وہ شہادت کی موت نہیں مرا بلکہ معمولی موت مرا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں چلا گیا، جو بعد میں مرا تھا وہ جنت میں چلا گیا، جو شہید ہوا وہ ابھی جنت میں نہیں گیا۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بڑے پریشان، لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جو شہادت کی موت مرا ہے وہ ابھی جنت میں نہیں گیا ہے، لیکن میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو 1 سال کے بعد معمولی اور نیچرلی موت مرا ہے وہ جنت میں جا چکا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں وہ جنت میں جائے گا، وہ 1 سال زیادہ زندہ رہا، یہ آدمی 1 سال پہلے مر گیا۔ جو 1 سال زیادہ زندہ رہا اس نے 1 سال میں رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے مہینے کی عبادت کی، اتنے سجدے کیے۔ اب جو پہلے مرا تھا اس میں اور جو بعد میں مرا اس میں جنت میں داخل ہونے میں آسمان و زمین کا فرق ہو گیا۔ دیکھیے کتنا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے عظمت کے احساس کو اپنے دل کے اندر پیدا کر